کا اپنا سیشن ہم نے مکمل کیا تھا، وہ تھا فتح مکہ. اور فتح مکہ یوں مکمل ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جو جانی دشمن تھے ان سب کو معاف فرما دیا تھا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں وہاں قیام فرمایا تھا. اسی قیام کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اطلاعات ملی. لیکن یہ جو آپ کا قیام تھا اس میں آپ نے بہت سارے اہم اقدامات فرمائے تھے. جیسے ہم نے عرض کیا کہ اب تفصیل بہت زیادہ ہے تو ہر واقعے کی مکمل تفصیل تو ہم کور نہیں کر سکتے ہیں. میں اشارہ بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ مکہ ایک بڑا بت پرستی کا گھر تھا، ہے نا، جہاں ایک سب سے بڑا ان کا بت تھا جس کا نام کیا تھا؟ عزا. عزا. اور لات و منات بھی تھے. ایک قدا ایک قریب ساحلی علاقہ تھا وہاں تھا. ایک منات طائف کے اندر تھا. تو قریب قریب ایسے کچھ اور بھی بت تھے کہ جو مکہ کے لیول پر تو نہیں لیکن پورے جزیرے کے لیول پر اس مشرکانہ مذہب کے آپ یہ سمجھیں کہ گڑھ تھے، مرکز تھے، جہاں لوگ مکہ کی طرح تو نہیں لیکن بہرحال جاتے تھے. اور وہاں جزیرے کے بڑے بت تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدید کی طرف اور دوسرے علاقوں کی طرف مختلف صحابہ کے وفود بھیجے اور انہوں نے وہاں جا کے، اور بڑے مزیدار واقعات ہیں. اور بعض صورتوں میں وہ بت جو ہے وہ ایک کسی شیطانی صورت میں آ کے صحابہ سے گفتگو بھی کی اس نے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سے مکہ اور آس پاس کے سارے علاقے سے سارے مرکزی بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہاں سے نا بت پرستی کا بحیثیت ایک مذہب یا بحیثیت ایک دین، یہ جزیرۃ العرب کا جو بالکل دل تھا مکہ، وہاں اس کے آس پاس سے بالکل خاتمہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہم دیکھتے ہیں. تو پورا جو پولیٹیکل یا پورا جو مذہبی جو ایک سیناریو تھا پورا چینج ہو گیا. اس سے پہلے پورے جزیرے کے جو چودھری تھے وہ قریش تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا. اور آپ بھی قریشی تھے لیکن آپ نے اس کو قریشی ایک اقتدار کی جگہ پہ دوسرے اقتدار آ گیا، آپ نے یہ نام نہیں دیا. یہ تو دین اسلام تھا. آپ تو کسی بھی قبائلی اجارہ داری کو موقع دینا نہیں چاہتے تھے. لہٰذا اب ظاہر بات ہے کہ قریش کا اقتدار ختم ہو گیا اور وہ جو یہاں سے بیٹھ کر پورے جزیرے کو لیڈ کرتے تھے، لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے، یہ تسلط بھی ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو آس پاس کے سارے علاقے کو شرک سے پاک کر دیا. ٹھیک ہے. اب آئندہ کے لیے یہاں بہت طویل عرصے تک کم از کم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشن گوئی بھی کر دی تھی کہ یہاں اب جو ہے وہ شرک کی کوئی گنجائش نہیں. اگلے 1-8 سال میں بہت حتمی فیصلے ہو گئے، انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. ہوا یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری جزیرے کی طاقتیں وہ مسلمانوں کے خلاف وقتاً فوقتاً آ رہی تھی، ہے نا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو نیوٹرل ہو کے بس دیکھ رہے تھے تماشا. اور ایسی تعداد بہت بڑی تھی کیونکہ جزیرہ بہت بڑا تھا. چونکہ وہ قریش کو سابقہ قیادت کے طور پہ تسلیم کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اور قریش کا مسلسل کمزور ہوتے ہوئے بھی وہ دیکھ رہے تھے. ان کے پاس بہت ساری ایسی شہادتیں آ رہی تھی کہ کبھی ان کا دین اسلام کی طرف بھی مائل ہو جاتا. لیکن قریش کی جو ساکھ تھی اور جو صدیوں سے ان کا جو تسلط تھا اور جو قبائلی جو ان کے رسم و رواج تھے اس کی وجہ سے ایک ہچکچاہٹ تھی. لہٰذا انہوں نے یہ اسکیل یہ بنا لیا تھا کہ اگر مسلمانوں قریش کو ہرا دیتے ہیں اور جزیرے سے ان کا قبضہ ختم کر دیتے ہیں یہ تو بہت ہی بڑا کوئی معجزہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے یہ اسکیل پیمانہ بنا دیا. لہٰذا اب وہ تماشا دیکھ رہے تھے بہت عرصے سے کہ جو قریش اور مسلمانوں کے درمیان جتنے بھی جو یعنی مسلح جو جدوجہد ہو رہی تھی یا مارکے ہو رہے تھے یا معاہدے ہو رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے. اب جب ان کو پتہ چلا کہ قریش تو ختم ہو گئے، قریش کا ختمہ ہو گیا اور یہ جو اب ہم جو ہے نا مکہ نہیں پورے جزیرے کو پتہ چل گیا، اب ہم حج یا کسی اور موقع پہ مکہ آ کے اپنی مشرکانہ رسومات کو پورا نہیں کر سکتے. اب تو مکہ میں مسلمان ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت کا انتظار کر رہے تھے اب یہ ان کے لیے دلیل بن گیا. کیونکہ قریش کو ختم کرنا ہم نے یہ دیکھا آسان نہیں تھا، واقعی میں آسان نہیں تھا. یہ اللہ کی مدد اگر نہ ہوتی مسلمانوں کے ساتھ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤید من اللہ تھے، یعنی اللہ کی مدد اور تائید آپ کے ساتھ تھی اور آپ کی بہترین لیڈرشپ نہیں ہوتی تو یہ آسان کام نہیں تھا. لہذا اب سینٹر آف گریوٹی اب تبدیل ہو رہا تھا.
لہذا اکثر لوگوں نے تو سر تسلیم خم کر دیا۔ البتہ قریش کے بعد دو اور طاقتور قبیلے تھے کہ قریش کے بالکل ہم پلہ تو نہیں تھے، البتہ قریش کے بعد بڑی آپ سمجھیں کہ سیاسی یا بڑی عسکری طاقت سمجھے جاتے تھے۔ اس میں بنو حوازن تھے اور ایک ثقیف والے تھے۔ ثقیف کا تذکرہ پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا۔ اب ان کی اس مرکزی اہمیت کو یوں تسلیم کر لیں کہ قریش نے بھی کئی دفعہ مختلف معاملات میں ان کو بلایا تھا، یہاں تک کہ عمرہ حدیبیہ کے اندر جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی ثقیف کے وفد آئے ہوئے تھے۔ تو ثقیف کے جو ہے وہ ایک وہاں بھی ایک بڑا بت تھا طائف کے اندر، ثقیف کا تعلق طائف سے تھا، اور بنو حوازن یہ ایک بدوی قبائل تھے، اور یہ بہت مکہ سے تھوڑا دور جا کے یہ پہاڑی علاقوں پہ بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور ان دونوں کے بعد بڑی تعداد بھی تھی اور بڑی عسکری طاقت بھی تھی۔ ثقیف کے پاس تو ہم پہلے بھی تذکرہ اس کا ہم پڑھ چکے ہیں۔ بنو حوازن وہ مکہ سے زیادہ قریب تھے طائف کے مقابلے میں، اور ان کے پاس سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ وہ پورے جزیرے کے سب سے ماہر تیر انداز وہ سمجھے جاتے تھے، چونکہ پہاڑی علاقہ تھا اور گھاٹیاں تھیں، لہٰذا وہ گھات لگا کر حملہ کرنے کے بڑے ایکسپرٹ تھے۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد کے اندر پورے جزیرے کو وہ تیر بیچتے تھے، تیر کمان بیچتے تھے۔ تو لہٰذا اب انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ قریش تو ختم ہو گئے، لہٰذا اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اگر اسٹیبلش ہو گئے نا، تو وہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہماری طرف بڑھیں گے، اور واقعی میں ہوتا یہی، کیونکہ آپ کا مقصد تھا جزیرے سے سارے مشرکانہ طاقتوں کو کیا کر دینا، ختم کر دینا، یا تو صلح سے ہو جائیں یا پھر لڑ کر ہو۔ لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا، ان کو یہ احساس ہوا کہ بھائی اب ہماری خیر نہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان ہمارے علاقے کا رخ کریں، ہے نا، تو اور ہم دفاع کریں، اس سے پہلے ہی ہمیں آگے بڑھ کر جنگ شروع کر دینی چاہیے۔ لہٰذا جیسا کہ دستور تھا، آس پاس ان کے نمائندے جانے لگے، اور بنو حوازن نے آس پاس کے 5 اور قبائل کو جو قدرے چھوٹے تھے لیکن وہ بھی بنو حوازن کے ساتھ تھے، حلیف تھے، اپنے ساتھ ملا لیا۔ طائف سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ان کی آ گئی، اس میں مرکزی کردار تھے بنو حوازن، اور انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی تیاری ہو جزیرے کے اندر، آپ سے چھپی رہ جائے، آپ کو بر وقت اطلاع ملی۔ انہوں نے اطلاع نہیں بھیجی، لیکن آپ علیہ السلام کو بر وقت اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں کے خلاف بنو حوازن ایک بڑا الائنس بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی اس طرح کا خلا پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ جو نا وہ حریف آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ رمضان 8 ہجری کو فتح مکہ ہوئی تھی، اور سارے عرب کے جتنے بھی جو قبائل تھے، اب ان کو موقع ملا کہ اب یہ دیکھیں کہ اب جو مکہ میں قریش تو نہیں ہے، لہذا مکہ کے ساتھ جو کہ اب مسلمانوں کا دوسرا بڑا مرکز بن چکا ہے مدینے کے بعد، اب اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ قبائل جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے ان کے لیے تو خوشخبری تھی، بہت سارے قبائل جو نیوٹرل تھے اب انہوں نے پڑھ تولنا شروع کر دیے تھے، اور آئندہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عام الوفود جو اگلا جو سال ہوا وہ 9 ہجری کا، اس میں پورے جزیرے سے بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں قبائل آتے، اور ایک ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک قسم کا نا وہ تھا، یعنی بنو حوازن و بنو ثقیف کے لیے ایک قسم کا ڈینجر تھا، یہ ایک قسم کا بہت بڑا خطرہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھ 3 اور قبیلوں کو ملایا، بنو نضر، بنو جشم، بنو سعد، بنو ہلال، ٹھیک ہے، یہ اور ثقیف بھی ساتھ تھے، حوازن کا سب سے بڑا تھا۔ انہوں نے ایک الائنس بنایا، چونکہ اب 3 چیزیں تھیں، یعنی اس کو اس جنگ پہ کس نے مجبور کیا انہوں نے۔ نمبر 1 یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان آگے بڑھیں گے ہماری طرف، مکہ کے بعد ہماری باری ہے، لہٰذا ہمیں پہلے صحیح مسلمانوں پہ حملہ کر دینا چاہیے۔ عربوں کے قبائلی رواج کے اعتبار سے یہ زیادہ ہمت و جرت والی بات تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ان کو اپنی عسکری مہارت پر ناز تھا، تیر اندازی اور دیگر چیزوں میں وہ بڑے ماہر تھے، تو ان کا یہ تھا کہ جب ہم مسلمانوں کو سے ہم لڑیں گے تو قریش نے صحیح مقابلہ نہیں کیا مسلمانوں کا، ان کو یہ بھی تھا کہ قریش کو موقع بھی نہیں دیا، اور مسلمانوں نے راتوں رات مکہ پر قبضہ کر لیا، تو قریش صحیح جنگ بھی نہیں کر سکے، اور قریش نے صحیح جنگ نہیں کی۔ مسلمان جب بنو حوازن کے جنگجوؤں کا سامنا کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ جنگجو کون ہوتے ہیں، لہٰذا ایک قسم کا غرور بھی تھا اپنی صلاحیتوں پہ، اپنی اسکلز پر۔ نمبر 3 ان کا جو
سردار تھا، جب سب قبائل ملے اور سب نے مل کر مشترکہ سردار کی کوشش کی تو ان کا سردار ایک شخص منتخب ہو گیا جس کا نام مالک بن عوف تھا نصری۔ یہ بہت کم عمر تھا، بہت ہی پرجوش تھا اور بہت ہی جذباتی تھا۔ جو تیسرا بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ تھا جس نے اس جنگ پہ اکسائے، مالک بن عوف تھا۔ اور ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ مختلف، چونکہ ایک الائنس تھا لہٰذا ان قبیلوں کے مختلف لوگوں نے، خاص طور پہ بنو جشم کا ایک میں نے تذکرہ بھی کیا ہے، معمر اور سینئر جو جنگجوؤں نے بہت ساری جگہوں پہ اس کو ٹوکا، لیکن اتنا جذباتی انسان تھا یہ کہ اس نے یہاں تک بھی دھمکی دی کہ اگر تم لوگ میری بات نہیں مانو گے نا تو بس پھر جو ہے وہ میں تلوار پہ چھلانگ لگا کے خودکشی کر لوں گا۔ اس سے اندازہ لگائیں مائنڈ سے، ٹھیک ہے، کہ مطلب میں یا تو بس اس اسٹریٹجی سے لڑوں گا یا پھر جو ہے نا وہ میں خودکشی کر لوں گا، میں تمہاری مصلحت پسندی والی باتوں پر میں نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا جوشیلا جوان تھا۔ تو یہ تین چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ لوگ تھوڑا پھنس گئے۔ انہوں نے حملہ کرنے کا سوچا، اچھا پھر ہوا یہ کہ چونکہ آس پاس کے قبائل بھی مل گئے تو ایک بہت بڑا جتھا بن گیا، لہٰذا ان کو یہ بھی حوصلہ مل گیا، اور ایک کم عمر پرجوش ضدی شخص تھا، تو یہ ایک پورا الائنس بنا مسلمانوں کے خلاف۔ لہٰذا ان کا منصوبہ کیا تھا؟ ان کا منصوبہ یہ نہیں تھا کہ مسلمان ان کے علاقے میں آ کے لڑے، شروع میں ان کا منصوبہ یہ نہیں تھا، یہ تو مسلمانوں کو پتہ چل گیا، لہٰذا مسلمانوں نے بھی یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ مکہ آئیں اور حرم کا تقدس پامال ہو، ہم بنو حوازن کے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا کیا ارادہ تھا کہ مکہ پہ کیا کریں، تیاری کر کے حملہ کریں، لیکن ان کی تیاری پوری نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ان کے پاس پہنچ گیا، لہٰذا ان کو بھی اطلاع مل چکی تھی، اور وہ پھر انہوں نے اپنے ہی علاقے میں مسلمانوں سے لڑنے کا منصوبہ بنایا، اور مسلمانوں نے کچھ چیزوں کو اگنور کر دیا، انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ نہیں، الگ الگ جگہوں پہ گئے تھے، ان کے ساتھ تو نہیں تھے۔ اچھا کچھ یہ بھی ذہن میں رکھے ہیں کہ سارے مکہ والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، معاف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کر دیا تھا، لیکن سب مسلمان، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو مکہ میں ہی تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، تو اپنی جان تو انہوں نے بچا لی تھی لیکن ابھی تک وہ کفر پر تھے۔ اچھا اب آئندہ ایک سال کے اندر ہم آگے دیکھیں گے ایسے احکامات آ گئے تھے کہ اب کسی بھی مشرک کو مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، یا تو اسلام قبول کرو یا کہیں ہو جا کے رہو، فی الحال لیکن اجازت تھی، تو یہ مکہ میں مقیم تھے یہ لوگ، اور ان میں کچھ بڑے سردار بھی تھے، ٹھیک ہے۔ جی جی جی، صلح حدیبیہ کے اندر بھی یہ اس کے ساتھ ہی تھے، قریش کے ساتھ تھے، ہاں جی جی، لیکن قریش نے جو اس وقت دعوت دی تھی آفیشلی وہ طائف والوں کو دعوت دی تھی، اگر یاد ہو تو ان کے سردار آئے تھے، بنو حوازن کو انہوں نے دعوت۔ اچھا یہ تھوڑے سے بدوی قبائل بھی تھے، یعنی مکہ کا جو اسٹینڈرڈ تھا نا وہ طائف اس سے زیادہ ملتا تھا، کیونکہ وہ ایک شہری بڑا ترقی یافتہ ایک تھا، یہ ذرا سا نا پہاڑوں پہ رہنے والے بدوی قبائل تھے۔ البتہ یہ یعنی نظریاتی اعتبار سے مکہ والوں کے ساتھ ہی تھے، اور یہ بہت بڑی، تو بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت و اطاعت کا راستہ کھل گیا فتح مکہ سے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ان کے اپنے تکبر نے یہ کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے درید بن السما، یہ ایک بنو جشم کا غالباً یہ ایک سردار تھا جو معمر تھا، اس نے کیا اسٹریٹجی بنائی، کیونکہ بہت جوش تھا، تو اس نے کہا کہ ہم جب نکلیں گے مسلمانوں کے خلاف نا تو سارے قبائل کو اس نے آمادہ کر لیا، خطیب بھی تھا زبردست، کہ عام طور پہ جنگوں میں جنگجو جاتے تھے، اس نے کہا کہ ہم اپنے بیوی بچوں اہل خانہ سمیت جنگوں میں جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو بھی مال و دولت ہے، عام طور پہ وہ بکریاں مال مویشی ہوتے تھے، یہ بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب جنگ بڑی سخت ہونے والی ہے، اور انسان جب جنگ سے بھاگتا ہے نا تو اس کو اپنی اولاد کا یا بچوں کا خیال اس کو بھاگنے پہ مجبور کرتا ہے، کہ جان خطرے میں دیکھ کر ان کا خیال آ جاتا ہے، یہ پیچھے مال و دولت ہوتا ہے، جب اس کو پتا ہوگا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے جنگ میں میرے ساتھ ہے، تو وہ آخر دم تک لڑنے کے لیے کوشش کرے گا۔ لہٰذا ہر سپاہی اور فوجی اپنا نا مطلب آخری خون کا قطرہ بہا دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہارنے کی صورت میں اس کے بیوی بچے اہل و خانہ
اہل خانہ، مال و دولت سب لٹ جائے گا۔ اب اس نے سارے قبائل کو آمادہ بھی کر لیا۔ اب جب لشکر جمع ہونے لگے تو ان میں جو معمر اور پرانے لوگ تھے، اس میں یہ جو شخص تھا یہ جو درید بن سمہ، یہ نابینا تھا اور معمر تھا۔ اس نے آواز سنی عورتیں، بچوں اور مویشیوں کی۔ اس نے کہا کہ یہ جنگی لشکر میں یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ اسٹریٹجی ہے، اور مالک بن عوف نے کہا ہے کہ، تو پھر اس نے بڑی شدید مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر جنگ میں سخت موقع پڑا نا تو تمہیں یہ عورتیں اور بچے نہیں بچائیں گے، تمہیں تمہاری تلواریں اور نیزے بچائیں گے، لیکن عورتوں اور بچوں کی وجہ سے نا تمہاری تلواریں اور نیزے صحیح کام نہیں کریں گے، کیونکہ تمہاری توجہ دو طرف ہوگی۔ دشمن سے تم اب بچنا بھی چاہو گے اور اپنے مال و دولت اور اولاد و اہل خانہ کو بچانا بھی چاہو گے، تو بجائے دشمن سے لڑنے کے تمہاری دو طرف توجہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو لہذا کرنا یہ چاہیے کہ اوتاس کا جو ایک بڑا محفوظ علاقہ ہے، اپنے سب ہمیں اپنے سب اہل خانہ کو ہم نے وہاں محفوظ کر لینا چاہیے، ان کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ بھی چھوڑ دینے چاہیے کہ بالفرض ہمیں شکست ہو، ہمیں بھاگنا پڑے، جنگ میں ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی وہاں جا کے چلے جائیں، مورچہ بند ہو جائیں، تو مسلمانوں کو پھر دوبارہ آگے جا کے پھر ہم پر حملہ کرنا پڑے گا، تو فی الحال ہمارے جو نا وہ بیوی بچے، مال و دولت سب محفوظ ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے مالک بن عوف نے بہت اس کی جو ہے نا مخالفت کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہائی رسک تھا تاکہ شکست کے خوف سے کوئی جنگجو پیٹ نہ دکھائے، اور اس نے کہا کہ بھائی تم نے جو ہے نا چرواہوں کو، اس نے اس کی لیڈرشپ پہ بھی اعتراض کیا ہے، یہ چرواہے جو ہے نا یہ قوم کے جو ہے نا وہ مطلب جنگ کے قائد بن گئے، مطلب یہ کہ کس نے بنایا؟ مالک بن عوف کو۔ جب انسان شکست کھاتا ہے تو کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، تلوار کام آتی ہے، یہ بیوی بچے کام نہیں آتے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی اطلاع ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن ابی کو بھیجا، اسلمی، اور ان کو کہا کہ بھائی ساری معلومات لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ دیکھیں جب بھی کسی صحابی کا انتخاب ہوتا ہے تو ایک فطری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ یار اس کام کے لیے یہ صحابی کیوں؟ اچھا، اس سے پہلے آپ حضرات نے ان کا نام بھی اتنا زیادہ نہیں سنا ہوگا۔ ابھی ہاں نہیں وہ تو الگ ہے، یہ عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی، بنو اسلم کے تھے یہ۔ اب یہ سوال مجھے بھی اٹھا کہ یار اس خاص ایک ٹاسک کے لیے ان کا انتخاب کیوں؟ تو وہ دیکھتے ہیں، بڑی حکمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کا جس کام کے لیے انتخاب فرماتے تھے اس کے پیچھے ہم پہلے بھی ہمیشہ دیکھا بڑی حکمتیں ہوتی تھیں۔ اچھا، ان کا کام کیا تھا کہ ان کا کام یہ تھا کہ ان کو دشمن کی جو جمع ہونے کی جگہ ملی نا، ان کا کام یہ تھا کہ یہ دشمنوں میں جا کے مل جائیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ باہر سے کوئی اس طرح کے کوئی گیجٹس تو تھے نہیں نا کہ ڈرون بھیج کے ساری معلومات لے لیں۔ اب دشمن کیا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا ان کے حوصلے ہیں، کتنی ان کی فوج ہے، کتنے ان کے پاس تلواریں ہیں، کتنے ہتھیار ہیں، یہ ساری معلومات دشمن کے بارے میں چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمیشہ دیکھا حتی الامکان دشمن کے بارے میں پوری معلومات اکٹھا کرتے تھے، اور جو بھی آگے آپ فیصلہ کرتے تھے وہ ڈیٹا ڈریون ہوتا تھا، لہٰذا دشمن میں جانا ضروری تھا۔ ابھی دشمن اپنا اجتماع ان کا ہو رہا تھا، لوگ آ رہے تھے، یہ لوگوں کو جمع کر رہے تھے، اسلحہ جمع کر رہے تھے، آپس میں پلاننگ کر رہے تھے، لہٰذا ان کو جو ہے نا وہ دشمن کے کیمپ میں دشمن کے ساتھ رہنا تھا، اور پوری ان کی پلاننگ جو بھی تھی، وہ جنگی جو بھی تیاری تھی، آپس کی جو باتیں تھیں، ان کی آپس میں جو ڈائنامک تھی، جو تعلقات تھے، کون کون سے قبیلے تھے، یہ ساری معلومات ان کو حاصل کرنی تھی، لہٰذا یہ دور سے رہ کر تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہ دیکھیں یہ ساری معلومات ابھی گیدر کرنی تھی، ابھی وہ ان کے پاس بھی پوری معلومات پوری نہیں تھی، مطلب وہ بھی ابھی اپنی اسٹریٹجی انہوں نے پوری بنائی نہیں تھی، لہٰذا اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ عرصہ گزارا جائے۔ تو آپ کے خیال میں حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی کو کیوں منتخب کیا ہوگا؟ مثلاً سوچیں ہاں چلیں، رشتہ داری نہیں تھی، اور بتائیں۔ یعنی ایک سوال یہ تھا نا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے مشہور صحابی تھے جن کے اتنے کارنامے تھے، یہ صلاحیتیں تھیں، ان کو کیوں نہیں بھیجا؟ صحیح ہے، اور یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جاسوسی کی مہم کے لیے مشہور کو بھیجنا تو بیوقوفی ہے، وہ تو فوراً سے پکڑا جائے گا، جیمز بانڈ کی طرح۔
تھوڑے سے پرانے تھے، ایک آدھ پہلے کسی غزوے میں کسی سریے کے اندر انہوں نے یہ جاسوسی کے فرائض انجام دیے تھے، اور دیکھیں اور سملر چیزیں تلاش کریں۔ اصل میں ان کا کامیابی یہ تھی کہ دشمن میں جا کے رہیں اور دشمن ان کو پہچانے نہیں، تو غیر مشہور ہونا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، اسلام کے اعتبار سے بھی اتنے مشہور نہیں تھے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور کیا چیزیں تھیں؟ ہاں یہ بدوی تھے، کیونکہ ہاں، اور بنو حوازن کا جو یعنی دیہاتی جو لب و لہجہ تھا، رہن سہن تھا، جو حلیہ تھا، یہ اچھی طرح نہ صرف اس کو اختیار کر سکتے تھے بلکہ اس میں ان کو کوئی پہچان بھی۔ دوسری بات ہے انتہائی ہوشیار تھے، اور اگر کوئی مشکل سچویشن میں بھی پھنس جاتے تو اتنی ہوشیاری سمجھداری تھی کہ اس سے بآسانی ڈیل کر سکتے تھے، یعنی جو مینٹلی بڑے اعصاب کے اعتبار سے نا بڑے مضبوط آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یونیک جو کمبینیشن تھا، جو ان کے ٹیلنٹ کا، ان کی سکلز کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اچھا بنو حوازن جمع ہونے چلے نکل جائیں، ان کی تو جو ہے نا وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، نہیں، بلکہ ایموشنل رسپانس نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری معلومات لینے کے لیے ان کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، نمبر 1 گمنامی۔ قریشی جو چہرے تھے مسلمانوں میں بھی تھے، ان کو تو سب پہچانتے تھے، ان کا چہرہ اور نام دشمن کے لیے اجنبی تھا، غیر معروف تھے، ان نون تھے یہ۔ دوسری بات کہ یہ ثقافتی یا کلچر کے اعتبار سے ان سے بہت قریب تھے، جانتے تھے اچھی طریقے سے، لہٰذا بھیس بدلنا کسی اور شخص کے لیے دیکھیں بھیس بدلنا مشکل تھا، لہجہ بنانا مشکل تھا، یہ گویا کہ اسی میں پہلے سے ڈھلے ہوئے تھے۔ نمبر 3 یہ بنو اسلم کے تھے، اور بنو اسلم کا کوئی پرانا تنازع بنو حوازن یا ثقیف کے ساتھ نہیں تھا، تو ایک جو ہے نا وہ ایک ٹرائبل ڈائنامک کے اندر بھی نا اگر یہ بنو اسلم کی حیثیت سے اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی یہ بھی انہی کی طرح ایک جو ہے نا وہ ایک دیہاتی قبیلہ تھا، اور ان بنو حوازن اور بنو اسلم کے تعلقات ماضی میں کبھی بھی ناخوشگوار نہیں رہے۔ اچھا، پھر اس سے پہلے سابقہ اس قسم کی کچھ ان کی خدمات بھی تھی، جو بعض سرایا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا کہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ساری معلومات لی، بہت بہترین طریقے سے اس کو گیدر کیا، اور بڑے منظم انداز میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے معلومات چاہیے تھی وہ ساری پہنچائی، تو ان کی صلاحیتیں آزمودہ بھی تھی، اور ان کے اندر یہ نیچرل گٹس بھی تھے، اور پھر یہ ساری مناسبتیں بھی تھی۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراتفری میں یہ نہیں کیا کہ ہاں بھائی یہ کام کون کرے گا، اچھا جی 4 لوگ تم کر لو، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا تھا اگر یہ کام ہے تو اس کی یہ نوعیت ہے، اور اس کام کے لیے ہماری ٹیم میں سب سے مناسب ترین بندہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسا نہیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا قصور ہے، مطلب مجھے کیوں بھیج رہے ہیں، ظاہر بات ہے جان کو تو خطرہ ہے نا، وہ تو اتنا پاگل آدمی ہے، وہ اس کے ہاتھ آ جاؤں گا وہ تو کچا چبا دے گا، تو میرا کیا قصور ہے، یہ بھی نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے بالکل کیا ہوئے، تیار ہوئے، خدمت سمجھی، بہترین طریقے سے زبردست پریپریشن کے ساتھ، جیسے کہ اللہ کے نبی ہم چاہتے تھے یہ ٹاسک پورا کر کے لے کر آئے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت مدد ملی۔ اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آگے ایک اور اسٹریٹجی اختیار کیا، آپ کو اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس ہتھیار کم ہے، ہتھیار کیا ہیں، کم ہے، وہ دیکھیں جب مکہ آ رہے تھے 10,000 کے لشکر، تو جتنے بھی ہتھیار میکسیمم تھے مدینے کے اندر وہ سارے انہوں نے ساتھ لے لیے تھے، لیکن اب جب یہ انٹیلیجنس اطلاعات پہنچے تو اندازہ ہوا کہ بنو حوازن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ہتھیار بھی کم ہے، اب کیا کریں گے، مدینے کے سارے ہتھیار تو اٹھا لیے تھے، فوراً سے ہتھیار بنانا شروع کریں گے، نہیں، اگلے دن ہی نکلنا تھا بھائی، وقت تھوڑی تھا، کیونکہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان کو مکہ آنے نہیں دینا، ہاں، لیکن وہ تو مکہ والوں کے تھے، اور مکہ کو دیکھیں اس طرح فتح نہیں کیا تھا کہ لوگوں کے مال و دولت کو مال غنیمت بنا لیتے، مکہ میں تو صلح کی تھی نا، ان کو تو معاف کر دیا تھا، مال دولت گھر جائیداد سب پر برقرار رکھا تھا، وہ تو کافر ہے، کافروں کو تو مطلب اتنے حساس اس میں یہ تو موقع دینا تھا کہ وہ آگے اطلاعات پہنچا دیں، کافروں سے مال خرید ڈیل ہو رہی ہے، پوچھ رہا ہوں میں، ڈیل ہو رہی ہے، آج بھی کافروں کے پاس،
ٹھیک ہے، تو وہ یہیں تک لانا چاہ رہا تھا، تو خرید سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو صرف ہتھیار نہیں خرید سکتے، وہ ساری چیزیں جو ہتھیار بنانے کے قابل بنے وہ بھی خرید سکتے. ٹیکنالوجی بھی ان سے سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اے آئی بھی ان سے سیکھ سکتے ہیں. انہیں سے سیکھ رہے ہیں، مطلب کیا مطلب کہیں اور سے سیکھ بھی نہیں سکتے. اس پہ الحمدللہ نہیں بنتا ہے. اچھا جناب، تو یہ 4 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ بھی صحرائی قبیلے سے تھے، اور ان کی بولی اور ان کے بھیس پر بالکل عبور تھا. جذبات پر قابو پانے کا عملی تجربہ تھا. سریہ اعظم جو میں عرض کر رہا تھا نا، اس میں یہ پہلے گزرا، ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. ایک چھوٹا سا سریہ تھا، اس کے اندر انہوں نے یہ خدمت انجام دی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ یار کہ یہ ان کی جو نا اس قسم کی خدمات میں ان کی غیر معمولی مہارتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھ لیا تھا، اور وہ ڈیٹا آپ کو ابھی اس وقت کام آئے. لیکن یہ بڑی زبردست لیڈرشپ کے اعتبار سے بات ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معلومات پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ ہتھیار کم ہے، لہٰذا آپ نے مکہ کے 2 بڑے سرداروں سے، ایک تو سفیان بن امیہ، ٹھیک ہے نا، جو ابھی تک جانی دشمن تھا، باہر ہتھیار ڈال دیے تھے، مسلمان نہیں ہوا تھا، اس سے 100 زرہیں لی، اور نوفل ابن حارث سے 3000 نیزے لیے. 100 زرہیں اور 3000 نیزے. زرہیں یہاں اس وجہ سے ضروری تھی کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بڑے غضب کے تیر انداز تھے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں دے دو. اور یہ دونوں جو نا مکہ کے بڑے رئیس و تاجر بھی تھے، اور ان کا مال مسلمانوں نے نہیں لیا تھا، ان کو اپنے مال پہ چھوڑا تھا. تو سفیان نے پوچھا، محمد کیا یہ غصب زبردستی ہے؟ مطلب وہ تو یہی سمجھ رہا تھا نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ عاریت ہے، یعنی ایک عارضی طور پہ لی جا رہی ہے، اور اس کا زمان ہے. اگر ہم سے ضائع ہو گئی تو تمہیں اس کا کیا ملے گا؟ زمان ملے گا. خریدی نہیں. ان سے کہا کہ ہمیں ادھار دے دو، ہاں، لیکن ہم اس کو استعمال کر کے تمہیں واپس کر دیں گے، اور اگر اس میں کوئی نقصان ہو گیا، جو نقصان ہوگا اس کی تلافی کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو واپسی یا ضائع ہونے کی صورت میں تاوان تمہیں دیا جائے گا. تو پھر اس نے صفوان نے کہا کہ ہاں، یہ پھر ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح نوفل بن حارث سے بھی یہ 3000 نیزے بطور قرض لیے گئے. تو جو لشکر وہ ہو گیا تھا 12000 کا بھی اس کو دیکھتے ہیں، ایک قسم کی. اب یہ دیکھیں کہ لیزنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، عاریت ہی، حدیث کی کتابوں میں تو عاریت ہی لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں. اچھا، اب جو ہے نا مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے. اب 2 چیزیں تھیں. یہاں بڑی تعداد نو مسلموں کی تھی جو ابھی فتح مکہ کے دور میں مسلمان ہوئے تھے. ظاہر بات ہے، نو مسلموں کو دین کے بنیادی احکامات سکھانے کی ضرورت تھی، ہے نا. اور اس کے لیے اچھا، یہ قریش کے والے لوگ تھے، بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی اسمارٹ، مطلب بڑے زبردست لوگ تھے. تو ان کے لیے جو ٹیچر بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ یہاں سے جا رہے تھے، آپ موجود تھے تو آپ ہی تربیت کر رہے تھے، اب آپ جا رہے تھے، اب ہو سکتا ہے یہ 10 15 20 25 دن کا سفر ہو، لہٰذا آپ کی غیر موجودگی میں یہ دین اسلام کی اہم تعلیمات کی نو مسلموں کو تربیت کون دے گا؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا انتخاب فرمایا، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں سے جن کی براہ راست آپ نے بڑے اہتمام سے تربیت فرمائی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے حضرت معاذ بن جبل کو. دوسرا، انہوں نے عطاب ابن اسید کو مکہ کا گورنر یا اپنا قائم مقام بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بڑی حیران کن بات تھی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف سمجھ میں آ رہا ہے، بہت طویل عرصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، اور آپ کے قریبی صحابہ میں سے تھے، ینگ تھے، نو عمر تھے، آپ کے رنگ میں ڈھلے ہوئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر کی طرح. ان کو پتہ تھا، اور اچھا کہ قریش کو اچھی طرح جانتے تھے، مکہ کی ڈائنامک سمجھتے تھے سارے، لہٰذا ان کو اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ یہ میرے سب سے بہترین معلموں میں سے ہیں، لہٰذا یہ سنبھال لیں گے. وہ تو سمجھ میں آتا ہے. عطاب ابن اسید، جن کو اپنی غیر موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر کہہ دیں، اپنا نائب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب مکہ میں مقرر کیا، یہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، اب بھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے. ان کو کیوں مقرر کیا؟ اتنی بڑی ذمہ داری. سوچیں، 9 مسلم تھے، ابھی مسلمان ہوئے تھے. قریش کے تھے سب. یہ اگر اندرونی کوئی سازش ہوگی تو یہ یہیں کے رہنے والے تھے نا، ابھی 9 مسلم تھے تو یہ اس کو روک سکتے ہیں. اور جو یہ والی قومیں ہوتی ہیں نا، جو کہ ہاں وہ جو شکست کھاتی ہیں نا، ہاں ہاں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، جیسے امپیریل گورنر. ہاں، زبردست، ماشاء اللہ دل بھائی، بہترین بار ہے. ہاں ماشاء اللہ، زبردست بات. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے
کہ جو مکہ کے جو سردار ہے ٹھیک ہے گھٹنے تو ٹیکنے پڑے ان کو، لیکن اگر حضرت عمر کو ان پر مقرر کر دیتے نا یا مدینے سے آئے ہوئے جو دیگر بڑے ٹیم کے لیڈر ہیں جن سے کئی جنگوں میں سامنا ہو چکا ہے نا، نعرے بازی بھی ہو چکی ہے، مخالفت بھی ہو چکی ہے، ایک دوسرے پہ خون بھی نکلتے ہیں، تو یہ ایک قسم کا محکومی یا غلامی کا تصور آئے گا۔ حالانکہ ہم نے تو ان کو غلام بنایا، ان کو آزاد کر دیا ہے، ان کو فریڈم دیا ہے، ان کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا اگر انہی میں سے کسی فرد کو مقرر کیا جائے تو کم از کم یہ تصور نہیں ہوگا کہ ہمیں کسی باہر کے شخص کے سپرد کر کے چلے گا۔ اچھا یہ بڑے باعزت لوگ ہیں، آئندہ کے لیے اللہ کے نبی ہم یہ بھی چاہتے تھے جو مسلمان ان میں ہو گئے ہیں ان کو بھی یہ عزت ملے کہ یار انہی کا ایک فرد جو ان کے درمیان ابھی تک رہتا تھا اب انہی کے ساتھ کھاتا پیتا تھا اور انہی کے ہم مذہب و نظریے والا تھا، اب وہ بھی مسلمان ہو گیا ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، لیکن ہے تو اپنا ہی وہ، اس کے ساتھ وہ سابقہ وہ دشمنی وہ بغض وہ عداوت برسوں کی نہیں رہی ہے۔ تو جو مسلمان ہوئے ان کو بھی میسج ملے گا، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں اللہ کے نبی ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو بھی ایک سافٹ میسج ہی جائے تاکہ آئندہ کے لیے وہ کیا ہو جائیں۔ اب دیکھیں یہ بھی سافٹ میسج تھا نا کہ بھئی تمہاری زیریں ادھار لے لیں، تمہارے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نیزے ادھار دے دو، تو یہ بھی ایک سافٹ میسج تھا، گویا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو اب تو تم تو ہماری تو دوستی ہو گئی نا، لہٰذا کام آؤ ہمارے۔ حالانکہ شاید خزانے میں یقیناً اتنا مال ہوگا کہ اللہ کے نبی خرید بھی سکتے تھے یا جو ہے نا اس کا کوئی بہترین اجرت بھی دے سکتے تھے اس کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعاون لینا چاہا، ایک قسم کے تعاون ہی تھا اور نرمی سے لینا چاہا۔ ظاہر بات ہے اس سے بھی جب انسان آپ کے ساتھ کسی کام میں شریک ہو جاتا ہے تو بہت ساری مخالفتوں کے باوجود بھی کوئی قربت پیدا ہوتی۔ تو عطا ابن اسید ایک بات تو یہ تھی، یہ ایک حکمت تھی۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے معلوم تھا، بہت سارے لوگوں نے گواہی دی تھی کہ عطا اپنا دل سے مسلمان ہوئے، اور ان کے یہ بڑے جو ہے نا وہ یعنی ایک آنسو بہاتے ہوئے اور بڑے پشیمانی کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ نمبر 3، عطا باوجود یہ کہ اسلام ابھی لے کر آئے تھے لیکن پورے مکہ میں ان کی دیانت، ان کا تقوی مشہور تھا، ان کی عفت پاک دامنی مشہور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پرانے کوئی سابقہ بدماش تھا چلو اب جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا، اس کی ساری حرکتیں مکہ میں معروف ہو، نہیں، بلکہ پہلے سے اسلام لانے سے پہلے بھی مکہ میں یہ ایک دیانتدار، ایک امانت دار، ایک متقی، ایک عفیف اور ایک پاک باز انسان کی شہرت رکھتے تھے، اچھی صفات والے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو، ان تمام حکمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے مکہ میں گورنر مقرر کیا یا اپنا نمائندہ مقرر کیا یا اپنا نائب مقرر کیا۔ اب اچھا وہ دیکھیں ان کا خیال رکھنا تھا، اپنے لوگوں کا بھی رکھنا تھا، حضرت عمر بھی تھے نا وہ دیکھیں حضرت دونوں لوگوں کا خیال رکھنا تھا نا، حکمت تھی نا۔ زبردست، بہترین، ماشاءاللہ، زبردست بات، جس سے ان کے دل کیا ہو، نرم ہو۔ لہٰذا اگر تم لوگ بھی جو مسلمان نہیں ہوتے تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے نا تو تمہیں ایسے نہیں کہ عزت ساری تمہاری، تمہیں بھی پہلے کی طرح جیسے تم بڑے بڑے عہدوں پر تھے، اگر تم سچے جیسے مسلمان ہوتے ہو تو امکان ہے کہ شاید تمہیں اللہ کے نبی عزت دیں جیسے کہ ابو سفیان کو بھی دی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر پرانے کسی ایسے سردار کو بنا دیتے جو اگرچہ مسلمان بھی ہو گئے ہیں، جن سے مسلمانوں کو بڑے مسائل تھے، تو پھر بھی مسئلہ ہوتا، تو دونوں کا خیال رکھنا تھا، یہ اعتدال تھا۔ حضرت عمر ہاں مزہ نہیں آ رہا تھا نا، تو ہسٹوریکلی بھی نا ایک تھوڑا سا پیٹرن اس طرح کا معلوم ہوتا ہے کہ کافی اتنا ہسٹورین یہ لکھتے ہیں کہ جب برٹش امپیریلزم ہے نا اس کا بھی فال موسٹلی اس لیے ہوتا تھا کہ جہاں بھی جو ملک یا جو علاقہ پتہ کراتے ہیں نا اس میں اپنا وائس رائے وغیرہ ٹائپ کا چلاتا رہتے ہیں، اس کے کرسپونڈنگ جو دوسری ایک طرح کی امریکن امپیریلزم وغیرہ جو کہتے ہیں نا، امریکہ کا یہ ہوتا ہے پرٹیکولر جو بھی کسی ملک میں تبدیل آنا چاہتا ہے نا کبھی بھی اپنا کوئی گورا بندہ لانے نہیں چاہتا، انہیں میں سے ہی کوئی ایران میں بھی یہی کوشش کر رہے تھے، ان کی کہہ رہے تھے نا خود ٹرمپ، انٹیلیجنس نے غلط معلومات دی، حکومت کی تبدیلی جو ہے نا وہ ناکام ہو گئی، کوشش تو بہت کی تھی ایران میں بھی ہو جائے۔ اللہ حفاظ فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان میں بھی یہی ان کی خواہش تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ جس پر جو ہے نا وہ نہیں ہو سکا عمل، واللہ اعلم۔ تو حضرت عطاب کو یہ ایک محترم معزز خاندان سے تھے، بنو امیہ بن عبد الشمس،
قریش ہی کی شاخ بنی ہاشم سے نہیں بلکہ بنو امیہ سے تھے. کوئی اور انصاری یا مہاجر، انصار کو بھی تو بنا سکتے تھے نا، یا کسی اور مہاجر کو بنا دیا جاتا تو مکہ والوں کے کئی طرح کا خیال ہوتا. مکہ کے 9 مسلموں کی دل جوئی جو جہاں بھائی نے کہا، حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بنا دیتے تو مکہ کے باشندوں کو احساس ہوتا کہ ایک بیرونی حاکم ہم پر آ گئے ہیں نا. مقامی مکی 9 مسلم جوان کو امیر بنا کے پیغام دیا کہ دیکھو اسلام میں تم برابر کے شریک ہو، تم پر تمہارے جیسا فرد ہے جو مطلب لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تقوی دیانت بے باکی کے اعتبار سے اگرچہ عمر میں بھی کم تھے لیکن عادل انسان تھے، سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے. اور ان کو بیت المال پہ ملنے والی بیت المال سے ان کو اجرت بھی ان کی مقرر کی گئی. ٹھیک ہے، یہ بھی کہ اتنے عرصے یہ جب یہ سرو کریں گے تو ان کی یہ خدمت ہوگی. اچھا، دوسری بات، بڑے بڑے صحابہ کو یہاں رکھ دیتے تو آگے بہت بڑا مارکا آ رہا تھا. اللہ کے نبی کو پرانے تجربے کار صحابہ کی اپنے ساتھ ضرورت تھی، بڑا پروجیکٹ تھا. سینئرز لوگ جو نا لیڈر کے ساتھ ہوں تاکہ فوری طور پہ فیصلہ نبیل بھائی ہنس رہے ہیں سب لوگ ساتھی. تو اگر ان بڑے حضرات پرانے لوگوں کو یہاں مکہ میں رکھ دیتے تو ظاہر بات ہے جنگ میں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. گڈ ٹو گریٹ میں آتھر یہ کہتے ہیں کہ گریٹ کمپنیز بیسٹ لوگوں کو اپرچونٹی بھی لگاتی ہیں اور جو نارمل کمپنیز ہوتی ہیں وہ بیسٹ لوگوں کو فائر فائٹنگ میں لگاتی ہیں. یعنی ہر جگہ ہر مسائل کو حل کرنے کے لیے اپرچونٹیز بھی اور مسئلے بھی ہیں. آپ کی بیسٹ لوگ کدھر لگنے چاہیے؟ تو کہتے ہیں گریٹ کمپنیز نا کوشش کرتی ہیں اپرچونیٹیز میں بیسٹ لوگوں فائر فائٹنگ میں چلو کوئی بھی سنبھالے، اور جو ڈیفینسو کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آگ بجھاؤ، اپرچونیٹیز بعد میں دیکھیں گے. وہ گریٹ بن نہیں پاتی کیونکہ آگ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. آگ کبھی ختم نہیں بیسٹ ہوتی. لوگ جب ادھر لگیں گے تو اپرچونیٹی پہ اچھے لوگ نہیں لگتے. تو جہاں پہ مطلب اپرچونیٹی ہے وہاں بیسٹ لوگوں کو لے کے جاؤ. بہترین، ماشاء اللہ، زبردست. گڈ ٹو گریٹ میں ہاں، ادھر بھی نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے بالکل. اچھا، اب آگے ایک اور صحابی آتے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھ لیا. یہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے جب وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حنین کا علاقہ، حنین کی وادی تھی، پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑی درے تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی جو نگہبانی تھی نا اس کے لیے امیر بنایا ایک صحابی کو. یہ تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کی کیا وجہ تھی. اچھا، اب مسلمان مکہ سے نکلے ہیں. 10,000 تو وہی تھے کہ جو آئے تھے، 10,000 11,000، بعض روایتوں میں 12,000 بھی درمیان کے جو قبیلے ملے تھے. اب 2,000 وہ لوگ تھے جو نئے مسلم تھے، ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے، جن کو وہاں طلقاء کہہ رہے تھے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا انتم الطلقاء، ان کو طلقاء کا لقب ان کو دیا جا رہا تھا. اب یہ بھی تھے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو 10,000 تھے، ٹھیک ہے، یہ تربیت یافتہ تھے، اور یہ جو 2,000 تھے یہ ابھی کیا ہوئے تھے؟ مسلمان ہوئے تھے. جس کی وجہ سے 2 کمی کوتاہی آگے اس لشکر میں پیش آئی. انٹرینڈ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے نا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب یہ انٹرینڈ تھے تو اللہ کے نبی کو ساتھ نہیں لینا چاہیے تھا؟ سیکھنے کا من اگلی دفعہ سکھانے کے لیے. ہاں بتائیں. ضرورت بھی تو تھی نا. نمبر 1 ضرورت تھی، بڑا لشکر بنانا تھا، روب رکھنا تھا. نمبر 2 ایک بڑا میسج جاتا، تم مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن ابھی تم قابل اعتماد. بہت سارے نو مسلم مکہ میں رک رہے تھے. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جو 9 مسلم تھے مکہ کے ان کو جنگ کی دعوت نہیں دی تھی. یہ وہ تھے جو ان میں سے خود بخود کیا ہو گئے تھے؟ تیار ہو گئے تھے. تو ان کو روکنا حکمت کے خلاف تھا. تو یہ بھی بات تھی کہ تربیت کیسے ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر رکھی ہوئی تھی. لہٰذا ان کی طرف سے اگر کوئی سی بات بھی آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بڑی اہتمام سے تربیت بھی فرمائی. بہرحال لیکن اب جب مسلم لشکر جا رہا تھا نا، دیکھیں تو جس وقت مدینے سے مکہ آ رہے تھے اور اب مکہ فتح ہو گیا، اب آپ کا بڑا دشمن کیا ہو گیا؟ اب یہ بنو حوازن قریش کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا ٹاسک تھا. قریش کے مقابلے میں اب دیکھیں تو وہ والی فکر اور جذبہ اور تشویش تو مدینہ آتے ہوئے ان 10,000 کے لشکر میں مدینہ سے مکہ آتے ہوئے تھی، اب مکہ سے بنو حوازن یا حنین جاتے ہوئے وہ لیول فکر مندی کا نہیں تھا، کیونکہ بڑی چیزیں تو ہو گئی تھی اور حوازن کی تعداد بہرحال کم تھی، 2,500 3,000 میکسیمم 4,000 تک آتی. اور مسلمان جب نکلے تھے
تو آج تک اتنا بڑا لشکر اتنے بڑے اسلحے کے ساتھ نہیں نکلا. تو جب نکلے تھے مسلمان اور مکہ سے نکلتے ہوئے جب لشکر کو دیکھ رہے تھے نا تو وہ منظر ہی عجیب تھا. اور اب یہ دیکھیں کہ پہلی جیسی فکر مندی تشویش بھی نہیں, لشکر بھی اسلامی تاریخ کا, اسلامی جنگوں کا سب سے بڑا لشکر, ہتھیار و اسلحہ بھی سب سے بڑا, اور دشمن اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا. معلومات بھی اس کے بارے میں پوری ہے, کس نے کس طرح اس نے الائنس بنایا ہے. اچھا پھر یہ بھی تھا کہ اس کے سردار کے بارے میں معلومات ہے. یہ 3 دن جو ہے نا وہ عبداللہ بن ابی نے ساری اس کی تقریریں نوٹ کی تھیں, لہذا اندازہ ہو رہا تھا کہ لیڈرشپ انتہائی بیوقوف ہے. اور مسلمانوں نے تو ابو سفیان جیسی قریش کی انتہائی ماہر لیڈرشپ کو شکست دی تھی. تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ مسلمان ہو رہے تھے ہلکے تھوڑے, بے فکری ہو رہی تھی. جو مدینے سے مکہ آتے ہوئے جو لیول تھا وہ اب مکہ سے حنین جاتے ہوئے وہ لیول نہیں تھا. یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے مختلف واقعات دیکھتے ہوئے. اور پھر ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ تعداد دشمنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. ابھی تک کا سب سے بڑا لشکر تھا. مکہ سے جب نکلے تو اس کی شان ہی الگ تھی. اتنا بڑا لشکر مکے والوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا دین کے اندر. اور اب تو جو ہے نا وہ یہ 2000 جو مسلمان تھے ان کی بھی تربیت بھی نہیں تھی, لہذا لشکر میں گپ شپ باتیں, مطلب جو کچھ بھی بے فکری کا عالم میں ہوتا ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ضرورت تھی بڑے لشکر کی, مقابلہ زیادہ سے زیادہ, مقابلہ سخت لوگوں سے تھا, تعداد کے اعتبار سے وہ کم تھے تو بڑے جنگجو, اور اللہ کے نبی ہم کو رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے, لہذا بھی چاہتے تھے کہ لشکر بڑا ہو, لیکن بہرحال وہ تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھے. مسلمان 2 گنا ہو رہے تھے ان سے زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے نا اسباب کے اوپر تھوڑا سا وہ ہوا, اور اللہ دل بھائی آج تو فائر کر رہے ہیں بھائی. ہاں آج اصل میں نا سب سے پہلے انہوں نے ایک سوال کیا نا, بس اس سے مکمل متوجہ ہو گئی. بس یار دل بھائی روزانہ ہر دفعہ یہی تو سوال چاہیے. ظاہری جاہو جلال کے باوجود لشکر میں ایمانی اور نظریاتی پختگی کا واضح کیا تھا ان 10,000 اور 2,000 کے درمیان بھی, اور مدینے سے مکہ آتے وقت اور اب مکہ سے طائف حنین جاتے وقت ہر اعتبار سے فرق تھا. 10,000 میں بھی فرق تھا. انسان ہے نا کمزور پڑ جاتا ہے. اچھا اب یہ جو خاص طور پہ جو 9 مسلم تھے نا, انہوں نے ابھی تک 12,000 کے لشکر میں نہیں لڑا تھا. مسلمان تو پھر تو 10,000 کے لشکر سے آئے تھے نا. یہ جو مکہ کے 9 مسلم تھے نا, اب کسی ایک بڑی ٹیم کا پہلی دفعہ ایسا حصہ بنے تھے. لہٰذا یہ بڑے متاثر تھے اور باتیں کر رہے تھے کیا زبردست, یہ وہ بنو حوازن کو چھکے چھڑا دیں گے. نہیں, ایسے ہی جاہل دیہاتی لوگ ہیں, یہ تو مطلب بس چند گھنٹوں کا کھیل ہے, ایک ہم تصور کر سکتے ہیں. اور یہ خطرناک جملہ گونجا, آج تو ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور ان 2,000 کا اثر ان 10,000 پہ بھی کچھ ہوا, اور کچھ بڑے سینئر اور پرانے لوگوں سے بھی اس قسم کی باتیں منہ سے نکل گئی. آج تو ہم پر کوئی غالب ہے. جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے, یہ جملہ ویسے ٹھیک نہیں تھا, لیکن جس وقت یہ کہہ رہے تھے ان کی نگاہ کہاں تھی؟ اپنی تعداد پر, تیاری پر. حالانکہ یہ جملہ یوں کہنا ٹھیک ہوتا کہ جو ہے نا وہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, آج ہم پر کوئی غالب ہے. لیکن جس وقت یہ جملہ کہا جا رہا تھا, دل میں تو یقیناً ایمان تھا, لیکن اس وقت نظر کس پر تھی؟ اپنی تعداد پر. اور یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یعنی کچھ سینئر لوگوں سے بھی اس قسم کی باتیں نکل گئی ہیں. جو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جو اگر جو وہ 2 لوگ ساتھ جمع ہو جائیں نا تو کچھ الرٹ ہوں, کچھ ٹرینڈ ہو, کچھ جو ہے نا ان ٹرینڈ ہو, الرٹ نہ ہو, تو بہرحال ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے. مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے. وسائل کی کثرت, ریسورسز زیادہ ہیں, اکثر غفلت کو جنم دیتی ہے. ایمان والے کے لیے حقیقی کامیابی صرف اللہ پر ہے, اسباب پر نہیں. مسبب الاسباب پر نظر ہو اس کی. ہاں اسباب کا اپنے طور پر پورا اہتمام کریں, لیکن نظر کس پر ہو؟ اچھا ہوا یہ کہ راستے میں اب یہ دیکھیں جو ان ٹرینڈ لوگ تھے نا, راستے میں ایک بہت بڑا بیری کا درخت تھا, اس کو ذات انوات کہا جاتا تھا, اور یہ حنین جاتے ہوئے راستے میں تھا. اور یہاں مشرکین کیا کرتے تھے, یہ برکت والا درخت تھا,
لہٰذا یہاں بڑی جنگوں سے پہلے یا ویسے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، تو درخت کی برکت سے ان کے گمان کے مطابق نا تلوار کی دھار اور تیز ہو جاتی تھی اور بڑی برکت آ جاتی تھی، تو تورک حاصل کرتے تھے اس درخت سے۔ اچھا، اب نو مسلم جو تھے نا، اور اس کے بعد اعتکاف بھی کرتے تھے، یعنی کچھ دیر وقت بھی گزارتے تھے۔ اب یہ بات مشرکانہ اور بالکل ایک قسم کی بیہودہ ایک بدعت تھی۔ اب جو نو مسلم تھے، اتنا تو ان کو اندازہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت، مطلب جاہلیت کی دہر رسم کو آپ ختم کر دیتے نا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک قسم کی موٹیویشن ہو جاتی ہے اللہ کے نبی، ہم ایسا کوئی اور درخت ہمارے لیے بنا دیں، یہ والا تو نہیں، یہ تو جاہلیت کا ہے، اسلامی، میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں نا، ہاں اسلامی ذات انوات بنا دیں، اس کے اندر خاصیتیں ساری وہ ہوں، ہاں ساتھ وہ وہی سارا بس ہو، لیکن بس ساتھ میں لگتا ہو کیا ہو، اسلامی، ہاں اور اب ہم جو ہے نا وہ جو تلواریں لٹکائیں گے نا، پہلے نا بسم اللہ والعزیٰ کہہ کے لٹکاتے تھے، اب انشاءاللہ کہہ کے لٹکائیں گے، ٹھیک ہے نا، تلواریں لٹکا دیں گے تو برکت آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں نو مسلم تھے نا، تو اب نو مسلم ایک نیا شخص مسلمان ہوا ہے اور یہ اس طرح کی ایک تجویز لے کر آ رہا ہے اجتماعی طور پر، تو تھوڑا سا ان کو دل رکھنے والی بھی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دل کرچی کرچی کر دیا، ان کا توڑ دیا، اور سخت تنبیہ فرمائی، بولے یہ تو تم بہت جاہلیت والی بات کر رہے ہو، اور یہ تو وہی ہے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی تھی کہ ہمارے لیے معبود بنا لو، اور آپ نے سخت تنبیہ فرمائی۔ بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جیسے مشرکین کے درخت ہے اللہ کے نبی، ہمارے لیے بھی کوئی اسلامی ذات انوات بنا لیں، اور تم لوگ جو ہے نا وہ اپنے پہلے والے لوگوں کی پیروی کرو گے۔ اللہ کے نبی نے بڑی سخت جو ہے نا وہ تربیت فرمائی، اور ذرا سی بھی گنجائش نہیں چھوڑی کہ تھوڑے سے نو مسلم ہیں، نئے ہیں، ان کی وجہ سے اصولوں پر کوئی سمجھوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ مشرکانہ رسوم کی طرف برکت والے درخت آپ نے سختی سے رد کر دیا، وہ یہ کہا بنی اسرائیل کی اندھی تقلید ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اب لوگوں کا جو اعتماد تھا نا وہ اس پر جا رہا تھا، یہ اوپر جا رہا تھا یہ گراف، اور اللہ پر جو اعتماد تھا وہ کیا آ رہا تھا، نیچے آ رہا تھا، اس طرح لشکر آگے جا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ خیال نہیں کیا کہ ان کو خوش کرنے یا درگزر کر دیا، آپ نے اگنور بھی نہیں کیا، آپ نے سخت اس پر اسٹیپ لیا، تنبیہ کی، اس کو جو ہے نا بنی اسرائیل کے مشابہ قرار دیا۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات حنین پہنچے، ایک گھاٹی کے درمیان مسلمان خیمہ زن ہوئے۔ یہ جو تھا یہ جغرافی اعتبار سے ایک نشیبی علاقہ تھا، اوپر تو پہاڑ تھے، وہاں تو لشکر پڑاؤ نہیں کر سکتا تھا، پتھریلی علاقہ تھا، تنگ گھاٹیاں اور تنگ درے تھے۔ اچھا، اب دشمن کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے جانے سے پہلے مسلمان ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پھر ان سے کسی کھلی جگہ کے بجائے، ہم تو پہاڑوں کے شہزادے نا، ان سے انہی پہاڑوں پر، دروں پر اور انہی جو نا گھاٹیوں میں ان سے مقابلہ کریں گے، اور یہ ہمارے تیروں کا سامنا، 12,000 کے لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی کھلی جگہ چاہیے تھی، تو وہ اس کو پہاڑوں کی جگہ کے درمیان ہی ملی۔ اچھا، اب یہاں اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا، اور مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ حنین کے مقام ہی پر، یہ پہاڑوں پر انہوں نے گھات لگائی ہوئی، یہ نہیں پتا ابھی مسلمانوں، اور مسلمانوں نے یہ ایزیوم کر لیا تھا، چونکہ دور دور تک کوئی لشکر، کوئی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی، مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید وہ ڈر کے مارے وہ نہ دور چلے گئے، کسی اور علاقے کی طرف چلے گئے، کیونکہ یہ ان کے علاقے کے بالکل قریب تھا، لیکن دور دور تک ان کا کوئی لشکر، کوئی تیاری، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنے پورے لشکر کو ایک دور جگہ پہ کھڑا کر کے اپنے سارے مسلح جنگجوؤں کو راتوں رات ہی مختلف پہاڑی گھاٹیوں پر، جو اسی راستہ جس سے گزر رہا تھا وہ اس پر مقرر کیا ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے یہ ان کی دیکھیں زبردست اسٹریٹجی تھی، مسلمانوں کو انہوں نے خبر نہیں ہونے دی۔ اچھا، اب مسلمان تو دیکھ رہے تھے کہ کتنا بڑا لشکر ہے، خیر ہے کہیں سے بھی آتے ہیں دیکھ لیں گے، تو اب مسلمانوں نے نا ایک یعنی پیشگی طور پہ معلومات حاصل کرنا اس سے پہلے، اور یہ مسلمانوں نے یہاں یہ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی، صحیح ہے،
مکہ و طائف کے درمیان یہ ایک پتھریلی وادی تھی حنین کی، انتہائی دشوار گزار، بلند و خستہ پہاڑیاں تھیں جن سے پتھر گرتے تھے اور تنگ راستے تھے. یہ قدرتی ایک گھات تھی جو دشمنوں کے لیے لگانا آسان تھا. دشمن بہترین ماہر تیر انداز پہلے سے ان دروں پہاڑی دروں میں چھپ کر مجاہدین کا انتظار کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اویئر مسلمان نہیں ہوئے اور دشمنوں کو یہ برتری مل گئی اور مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا. اب یہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا. اللہ کے نبی یہاں پڑاؤ ڈالا نا تو رات کو اس جماعت کے امیر جو پوری رات لشکر کی حفاظت کرتے وہ حضرت انس تھے. ٹھیک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک مناسبت تھی کہ یہ اور ان کے والد اس طرح کے پہاڑی علاقوں میں رات بھر جاگے رہنے کے انتظار کرتے تھے. خاص طور پہ ان کی یہ خاصیت تھی کہ یہ سخت اندھیرے کے اندر بھی یہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. یہاں تک حدیث میں آیا کہ وہ شمس و قمر، روایت میں علاوہ کہ بھائی دن ہو یا رات ہو، چاند نکلا ہوا ہو یا نہ نکلا ہوا ہو، 14ویں کا چاند ہو یا بالکل اندھیری راتیں ہوں، یہ بڑے جو نا بہت دور تک بہت صحیح اندازہ لگا لیتے تھے. تو یہ ان کی خاصیت تھی. اور پہاڑوں پر نگرانی کرنے کا اس سے پہلے بڑا وسیع تجربہ رکھتے تھے. انہی کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو دشمن رات میں حملہ کرنا چاہ رہے تھے بے خبری میں، جب مسلمان لشکر سو رہا تھا، انہی کے پہروں کی وجہ سے دشمن رات میں حملہ نہیں کر سکے اور جو گھات میں لگا کے جو بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھے رہے ان کی نقل و حرکت کی وجہ سے. لیکن دشمن بھی اتنے چوکنے تھے کہ دور دروں کے اندر جو وہ چھپے ہوئے تھے انہوں نے ان کو اندازہ نہیں ہونے دیا. لیکن بہرحال ان کے رات کے پہرے کی وجہ سے دشمن رات کو حملہ نہیں کر سکے. انہوں اصل پلان یہ تھا کہ اپنی گھات سے نکل کے مسلمان لشکر جو کھلی جگہ پر ہے رات میں حملہ کر دیتے. اچھا، جب بھی رات کو کہیں نگہبانی کے لیے کوئی رضاکار طلب کی جاتے تو حضرت انس آگے ہوتے، تو کئی دفعہ یہ خدمت کر چکے تھے اور پہاڑوں پر ان کو گھڑ سواری کا تجربہ تھا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے صبح برکت کی اور خیر کی دعا بھی کی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح آگے چلنے کے لیے آپ نے لشکر کو ترتیب دیا جیسے کہ آپ کی ہمیشہ کی ترتیب تھی. آپ نے میمنہ بنایا، میسرہ بنایا. اب مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی اس درے سے آگے جائیں گے، نشیب سے آگے جائیں گے، دشمن کسی کھلے علاقے میں یا پہاڑوں سے اتر کے ہمارے سامنے مقابلہ کریں گے. مسلمانوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پورے دشمن اس پہاڑی وادیوں میں بکھرے ہوئے ہیں دور تک، اور جب انتظار کر رہے ہیں کہ پورا لشکر ان کے چاروں طرف سے ان کے گھیرے میں آ جائے پھر یہ تیر سے حملہ کریں. یہ مسلمانوں سے مس ہو گیا. جی نہیں، رات میں انہوں نے کوئی نقل و حرکت نہیں کی نا ان دشمنوں نے، ورنہ وہ رات میں آگے بڑھ کے اس جگہ پہ آس پاس بھی پہاڑ تھے، یہاں آ کے وہ اوپر سے حملہ کرتے تو مسلمان لشکر تو سو رہا ہوتا تو بہت بڑا نقصان ہوتا کہ اس طرح کرتے تو. لیکن اس وقت مسلمان جنگ کے لیے تیار تھے. میمنہ میسرہ بن چکے تھے، لوگ پوزیشن لے چکے تھے. حضرت خالد بن ولید گھوڑوں کے لشکر کی قیادت کے لیے وہ آگے بھیجے جا چکے تھے. مقدمۃ الجیش، سب سے پہلا حملہ انہی پر ہوا. لیکن یہاں سے مقدمۃ الجیش ان کے آخری تیر انداز کے پاس پہنچا، یہاں سے مسلمانوں کا آخری سپاہی ان کی رینج کے اندر آیا اور وہ اپنے گھات سے نکل کر انہوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں پہ تیر برسانا شروع کر. اچھا، مسئلہ یہ تھا، ایک اور مسئلہ تھا، یہ بالکل صبح کا وقت تھا. آپ کو پتہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں جو ہے نا وہ بہت ہی دھند ہوتی ہے. تو اس دھند کی وجہ سے مسلمان منظر کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. لیکن وہ اوپر پہاڑ سے، دھند تھوڑی اوپر ہوتی نا، وہ اوپر پہاڑ سے نیچے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ رہے تھے. مسلمان پہاڑوں پر ان کے گھات لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. اس وقت نقل و حرکت کے لیے یہ وقت بھی مناسب نہیں تھا. مسلمانوں کو دھوپ نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا. اب یہ بالکل صبح کا وقت تھا اور اندھیرا ہو رہا تھا اور دھند چھائی ہوئی تھی پورے علاقے پر. تو مسلمان ان کو اوپر سے دیکھ ہی نہیں پائے اور وہ انتظار کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو چونکہ انہوں نے پلاننگ بہت اچھی کی تھی تو کم تعداد کے باوجود بھی اکثر لشکر کو وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے بالکل تیار تھے. ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی نشیب میں آگے اترے گا اور ہماری رینج کے اندر چاروں طرف سے اسلامی لشکر آ جائے گا، ہم چاروں طرف سے حملہ کر دیں گے. اچھا جناب، تو یہ جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 10 شوال تھی، 8 ہجری تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑوں کا لشکر لے کے بنو سلیم کی قیادت کر رہے تھے اور صبح مکمل ظاہر نہیں ہوئی تھی، دھند تھی، گہرائی تھی، پہاڑیاں واضح نہیں تھی. اسلامی لشکر آگے بڑھا. یہ اس نے ایزیوم کر لیا کہ چونکہ دشمن کی طرف سے کوئی نقل و حرکت سامنے نہیں آ رہی، دشمن پیچھے ہٹ چکا ہے، جبکہ دشمن ان کے سروں پہ کیا کر رہا تھا اور اوپر سے دیکھ کیوں نہیں پا رہے تھے، شدید دھند تھی.
جیسے وادی میں گئے دھند کا پردہ ابھی ہٹا بھی نہیں تھا, دشمن انتظار کر رہا تھا اور انہوں نے حملہ کر دیا. اور کیسے حملہ کیا بعد میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آگے کیا ہوا پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھتے ہیں. 3 بس چھوٹی چھوٹی سی وہ تھی کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں معلومات لیں اور اہم ترین بات کہ صحیح ٹیلنٹ کو صحیح جگہ پہ صحیح افراد کا اللہ کے نبی نے انتخاب فرمایا. ٹھیک ہے, وسائل کا آپ نے جتنے بھی بہترین انتظام کر سکتے تھے, اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ساری ریسورسز مسلمانوں کو مہیا کی, لیکن مسلمان بہرحال ظاہری وسائل پر جو ہے وہ غفلت کا سبب بن گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی بھی تطہیر فرمائی. بہرحال انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھتے ہیں اللہ نے چاہا. یہاں تک کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. عادل بھائی.